أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 25 اور 26. وَمِنْهُمْ اور ان میں کچھ ایسے ہیں من جو کہ یستمع غور سے سنتے ہیں الیک آپ کی باتیں، یعنی آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں، لیکن وجعلنا ہم نے ڈال دیا ہے، بنا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، کنان کا معنی ہوتا ہے پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالے، کور کر دیا، ان یفقہوہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا ڈاٹ ڈال دیا، بوجھ. اب کان میں کوئی چیز اگر ٹھوس دی جائے تو انسان کو سنائی نہیں دیتا ہے، اور جب نہ سنائی دے گا تو انسان سمجھ نہیں سکتا. اگر تھوڑا تھوڑا کان میں چلا بھی جائے تو دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اوپر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق کو، سچائی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایسا پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح، کہ جس طرح انسان اپنی اولاد کو لاکھوں میں پہچان لیتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ بک پڑھ کے، کتاب پڑھ کے جانتے ہیں کہ آخری نبی کیسا ہوگا. جاننے کے باوجود بھی انہوں نے جب انکار کر دیا تو ہماری طرف سے ان کو سزا کیا ملی دنیا میں؟ کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے کور کر دیا، ان کے دل کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ اور ڈاٹ ڈال دیا. اب یہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اب ان کو سزا مل کے رہی. وَإِن يَرَوْا اور اگر یہ دیکھیں کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں. کتنی نشانیاں دیکھی، چاند ٹکڑے کر دو ہم مان جائیں گے، کہاں مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں آپ دیکھیے کیا کیا ہوا. لاٹھی سانپ بن گئی، سمندر پھٹ گیا سامنے، اس کے باوجود بھی مانے گیا؟ نہیں مانے. تو ہر نشانی دیکھ لیں گے تب بھی وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ یہاں تک یہ بڑھ گئے ہیں، اذا جاؤک جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، یجادلونک تم سے بحث کرتے ہیں، تم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، یقول الذین کفروا تو ان میں سے جنہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا سوائے اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں. اور کیا ہے؟ نوح کی، عاد کی، سمود کی، آدم کی، اور رکھا کیا ہے اس میں؟ آپ دیکھیے کہ جب انسان پازیٹیو نظریہ ہوتا ہے، اس کا پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے تو اسے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن اگر وہ آپ کے بارے میں نگیٹو ہے تو چاہے آپ دنیا کے سارے
حکمت اور عقل اور وزڈم کے خزانے لا کے اس کے سامنے ڈال دیں گے تو کیا بولے گا؟ ارے اسے کیا آتا ہے، میں جانتا نہیں، کچھ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اور یہ لوگ ان سے روکتے ہیں، ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اس کتاب سے کس کو روکتے ہیں؟ لوگوں کو۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، خود بھی دور بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان کسے ہے؟ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور یہ ہلاک و برباد نہیں کر رہے ہیں الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کے علاوہ یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن جب عقل چھن جاتی ہے، دل پر جب پردہ پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وما یشعرون، سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ہم کر کیا رہے۔ اب آج بھی دیکھیے دنیا میں، ہندوستان میں آپ دیکھ لیجیے کہ جو طاقتیں، جو فورسز اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسروں کو روک رہے ہیں قانون بنا کر کے، کس لیے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر جا کر کے چرنڈی میں گر جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت کامیاب ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بیوقوف آدمی ہے بیچارہ، اس کو عقل نہیں ہے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تو اگر سچائی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، غلط راستے پر نکل جاتا ہے، تو وہ اصل میں کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And among them are those who listen to you, but we have placed over their hearts coverings, lest they understand it, and in their ears deafness. And even if they see all and every sign, they will not believe in it. Even when they come to you, arguing with you, those who disbelieve say, this is not but legends of former peoples, and they prevent others from him, and they themselves remove themselves from it, and they destroy not except themselves, but they perceive it not. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سننے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے نکال دیے۔ کیوں؟ وہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ ان کے دل کو سیل کر دیتا ہے کہ تم نے میری بات کو اگنور کیا، میری بات کو ہلکے میں لیا، اب تمہارے دل میں ہدایت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ کی ہر بات اس نیت سے سننی چاہیے کہ میں ضرور اس پر عمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔